گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے 70,000 فرشتے لے کر زمین پر اتر جائیں۔ ان کے ساتھ نور کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ جب وہ زمین پر اترتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے 4 جگہوں پر اپنے جھنڈے جو ہے وہ گاڑ دیتے ہیں۔ نمبر 1 کعبہ پر، نمبر 2 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، نمبر 3 بیت المقدس پر یعنی بیت المقدس کی مسجد پر، اور نمبر 4 طور سینا کی مسجد پر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ، یعنی کہ باقی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ۔ پھر فرشتے تمام زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور جس مکان یا جس خیمے یا پتھر پر یا کسی کشتی میں غرض جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت ہو وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں، سوائے چند ایک جگہوں کے، جیسا کہ جس گھر میں کتا یا خنزیر یا شراب ہو یا تصویروں کے مجسمے ہوں یا کوئی شخص زنا کاری سے جنبی ہو تو وہ وہاں پر نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ تمام جگہوں پر جو ہے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جب فجر ہوتی ہے تو آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور جب پہلے آسمان کے فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں تھے، کیونکہ آج نبی علیہ السلام کی امت کی لیلۃ القدر تھی۔ آسمان دنیا کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجات کے سلسلے میں کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نیک لوگوں کو بخش دیا اور بدکاروں کی شفاعت قبول کر لی۔ پھر آسمان دنیا کے فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، اور وہاں اسی طرح گفتگو ہوتی ہے۔ علی ھذا القیاس وہ سدرۃ المنتہا، پھر جنت المأویٰ، جنت نعیم،
جنت عدن اور جنت الفردوس سے ہوتے ہوئے وہ فرشتے عرش معلیٰ پر پہنچتے ہیں، اور وہاں عرش معلیٰ آپ کی امت کی مغفرت پر شکریہ ادا کرے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، پر پہنچی ہے کہ گزشتہ رات تو نے نبی علیہ السلام کی امت کے صالحین کو بخش دیا اور گناہگاروں کے حق میں نیکوکاروں کی شفاعت قبول فرما لی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اے عرش معلیٰ، تم نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میرے پاس بڑی عزت اور کرامت ہے، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا کبھی خیال آیا۔ تو ناظرین، یہ تو تھا فرشتوں کا زمین پر اترنا اور اتر کر پھر واپس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو زمین پر نازل کرنے کی حکمتیں کیا تھیں۔ تو فرشتوں کے زمین پر نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ زمین پر انسانوں کی عبادت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے اور جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بشمول جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے زمین پر آنے کی پہلے اجازت طلب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد زمین پر اترتے ہیں، اور یہ چیز انتہائی محبت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ پہلے وہ ہماری طرف راغب اور مائل تھے اور ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے تھے، لیکن اجازت کے منتظر تھے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے اجازت دے دی تو قطار در قطار صف باندھے زمین پر اتر آئے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ فرشتے خود عبادات سے مالا مال ہیں، اور کون سی ایسی عبادت ہے جو ان کی جھولی میں نہیں، تو پھر وہ انسانوں کی ایسی کون سی عبادت ہے جسے دیکھنے کے لیے وہ شوق سے انسانوں سے ملاقات کرنے کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے زمین پر اترنے کی جو ہے وہ اجازت طلب کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے، یہ وہ نادر عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ گناہوں پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہانا اور گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، اپنی طبعی نیند چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھنا اور خوف خدا سے ہچکیاں لے کر رونا، یہ وہ عبادت ہے جس کا فرشتوں کے ہاں کوئی تصور نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ گناہ گاروں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز اللہ تعالیٰ کو تسبیح اور تحلیل کی آوازوں سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے اور خوف خدا سے نکلنے والی آہوں کے سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے اعتراض کی صورت میں یہ کہا تھا کہ اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فسق و فجور اور خون ریزی کرے گا۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اس رات کے عبادت گزاروں کو زبان مصطفیٰ سے مغفرت کی نوید سنائی ہے، فرشتوں کی آمد اور ان کی زیارت اور سلام کرنے کی بشارت دی ہے، تاکہ اس کے بندے یہ رات جاگ کر گزاریں، تھکاوٹ اور نیند کے باوجود اپنے آپ کو بستروں اور آرام سے دور رکھیں، تاکہ جب فرشتے آسمان سے اتریں تو ان سے یہ کہا جا سکے کہ یہی وہ ابن آدم ہے جس کی خون ریزیوں کو تم نے
جس کی خون ریزیوں کی تم نے خبر دی تھی، یہی وہ ابن آدم ہے جس کے فسق و فجور کا تم نے ذکر کیا تھا۔ اس کی طبیعت اور خلقت میں ہم نے رات کی نیند رکھی تھی، لیکن یہ اپنے طبعی اور خلقی تقاضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا جوئی کے لیے یہ رات سجدوں اور قیام میں گزار رہا ہے۔ تم نے فسق و فجور اور خون ریزیاں دیکھی تھی، ہماری خاطر یہ راتوں کو جاگ کر سجدہ کرنے والی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، ہماری یاد کے سبب آنکھوں میں مچلنے والے یہ آنسو نہیں دیکھے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فخریہ طور پر یہ کہے گا کہ دیکھو آج جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ یہ تو زمین میں جا کر خون ریزیاں کریں گے، آج اپنا آرام اور سکون چھوڑ کر یہ میرے لیے راتوں کو سجدوں میں گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اس عظمتوں اور برکتوں والی رات کی ان سعادت مند گھڑیوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔